کسی ایک سنی مسجد میں نماز ہو جائے تو اب آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور دیہات کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو دیہات میں رہنے والا یا دیہات میں قربانی کی جا رہی ہو اگرچہ رہنے والا شہر میں ہو جس کے نام سے قربانی شہر میں ہو اور قربانی دیہات میں ہو رہی ہے تو اب جو ہے وہ قربانی دیہات میں طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتا. نماز فجر ادا کرنے سے پہلے فجر کا وقت شروع ہو گیا قربانی کر سکتا ہے. مگر بہتر یہ ہے کہ آفتاب نکل آئے تو کرے. اگرچہ وہاں عید کی نماز ابھی نہیں ہوئی اس لیے کہ عید دیہات میں جمعہ اور عیدین نہیں ہے تو وہاں عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتا ہے. شہر میں شرط یہ ہے کہ کسی جگہ کسی سنی مسجد میں نماز ہو گئی. تو اب بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نماز عید ادا کر لی تھی اور اس کے بعد مسئلہ یہ کہتا ہے کہ نماز عید ہو جائے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. مگر چونکہ ابھی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی تھی بعض صحابہ نے قربانی کی کوئی گناہ کا کام نہ کیا تھا مگر نبی کی قربانی سے پہلے بعض صحابہ نے قربانی کی تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. یعنی قربانی کر رہے ہو خدا کے حکم پر عمل کر رہے ہو مگر اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ نبی کی پیروی کرنی ہے نبی کے پیچھے چلنا ہے. نبی سے پہلے کی تو قربانی حکم ہوا دوبارہ قربانی خدا کا حکم تو ہے فصلی لربک وانحر اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اللہ کا حکم ہے حکم تھا خدا کا کہ قربانی کرو قربانی کی مگر معاملہ یہ ہے کہ محبوب کی قربانی باقی تو محبوب کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی تو حکم ہو رہا ہے دوبارہ قربانی کرو. جن صحابہ نے پہلے قربانی کر لی تھی تو حکم ہوا کہ دوبارہ قربانی کرو. تو یہاں اور ایک بات اور قابل غور ہے قربانی کی تھی نبی کی قربانی سے پہلے تو اگر بڑھنے کی بات آئے گی بھی حالانکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں کہ خیال ہو معاذ اللہ کہ نبی سے بڑھ جائے نبی سے آگے ہو جائے تو خیال و گمان بھی نہیں ہو سکتا. مگر اگر بڑھنے کی بات بھی مان لیں پہل بھی کی تو نبی کی قربانی سے پہل کی مگر خدا کیا فرمانا یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو نبی سے آگے نہ بڑھو رسول سے آگے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. قربانی تو ہو رہی ہے نبی کی قربانی سے پہلے مگر اس آگے بڑھنے کو خدا فرما رہا خدا سے آگے نہ بڑھو. یعنی پتہ کیا چلا تم اگر مصطفیٰ کی برابری کی بات کرو گے تم اگر مصطفیٰ سے بڑھنے کی بات کرو گے تو یہ صرف مصطفیٰ سے بڑھنا نہیں خدا سے بڑھنا ہو گیا. اے بھائیو اے دیوبندیو شرم کرو تم کہتے ہو امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے. ارے جب قربانی پہلے ادا کی تو دوبارہ حکم ہو رہا ہے پھر قربانی کرو تو اس میں نہیں بڑھ سکتے تو عمل میں اور کہاں بڑھ سکتے ہو. اور یہاں بڑھنے کو خدا فرما رہا ہے کہ یہاں تم نبی سے پہلے قربانی کر رہے یہ خدا سے آگے بڑھنا ہو گیا تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے تو معاذ اللہ گویا کہ تم نے یہ دعویٰ کر لیا خدا سے آگے بڑھ سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. مگر ہمارا تو عقیدہ وہی ہے یہی ہے کہ ساری چیزیں بعد میں نماز بعد میں روزہ بعد میں حج بعد میں زکوٰۃ بعد میں قربانی بعد میں مگر نبی کی پیروی پہلے نبی کی عظمت پہلے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض وہ ہے اصل اصول بندگی. تو یہاں پتہ چلا کہ نبی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کرو گے تو قبول ہے. نبی کی غلامی اختیار کر کے نماز پڑھو تو نماز قبول ہے. نبی کی غلامی اختیار کر کے روزہ رکھو تو قبول ہے. نبی کی غلامی اختیار کر کے حج کرو تو قبول ہے. اور اگر نبی کی پیروی کے بغیر نبی کی غلامی اختیار کیے بغیر اگر تم آگے یہ کام کرتے ہو تو یہ قبول نہیں سب کا سب فضول ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے ایمان و سنیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام فرائض و واجبات کو اور تمام تر عبادت و عیادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے
عید اضحیٰ کی نماز کو قبول فرمائے آمین۔ اور ہر سنی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ یہ مبارک مہینہ جو ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، تو اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس میں بھی ہم ایک عظیم یادگار مناتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ہمیں قربانی کی یاد دلا، ہمیں قربانی کا حکم اس میں دیا جا رہا، اور جب سال کی شروعات ہوتی ہے تو اس میں بھی قربانی کی یاد دلائی جا رہی ہے، اس میں بھی امام علی مقام کی قربانی، ان کے خاندان پاک کی قربانی کی یاد دلائی یاد اس میں موجود ہے۔ تو اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو قربانی یاد دلاتا ہے، اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو قربانی یاد دلاتا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے اے مسلمانوں، مسلمان ہونا آسان نہیں، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آج چند باتوں کی قربانی مانگ لی جائے تو لوگ دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں۔ وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں، بدمذہبوں، بددینوں سے دور رہنے کے لیے اگر کہہ دیا جائے، ان سے اگر علیحدگی کی بات کر لی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو یہ قربانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اسلامی سال ختم ہو رہا ہے تو یہ قربانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی سال بتا رہا ہے اے مسلمانوں، اگر مسلمان ہو تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی، لہذا ہمیں جہاں جہاں قربانی دینی پڑے گی، یعنی جہاں شریعت روکے گی ہمیں رکنا ہوگا، جہاں شریعت اجازت دے گی ہمیں ماننا ہوگا۔ شریعت، یہ دین اسلام بتا رہا ہے یہاں کسی کی منمانی نہیں چلے گی، یہاں کسی کی طبیعت نہیں چلے گی، دین اسلام شریعت کو بتا رہا ہے، لہذا ہمیں عمل کرنا ہے تو شریعت کے قانون پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا سنی سے عقیدہ بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ اب نماز عید کا طریقہ سماعت کر لیں۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز واجب کی نیت کی جائے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید اضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اب جب نیت کر لیا آپ نے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ پاک لیا، اب ثنا پڑھیں گے جیسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہم و بحمدہ و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت۔ اب اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی، ثنا پڑھ لیا آپ نے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر کہی جائے گی، تو اس میں اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے، کان تک لے جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر کے کان تک ہاتھ لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے تیسری مرتبہ میں آپ ہاتھ لا کر کے باندھ لیں گے۔ تو پہلی جو تکبیر کی وہ تکبیر تحریمہ تھی، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، اور اس کے بعد 3 تکبیر ہوگی، 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب اس کے بعد امام قرات کرے گا جیسے اور نمازوں میں قرات ہوتی ہے، اب اس کا رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اس کے بعد پھر امام جب کھڑا ہوگا تو پہلے قرات ہوگی، سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورہ جمیل رہ جائے گی، اور قرات کے بعد اب پھر 4 تکبیر کہی جائے گی۔ اب اس قرات کے بعد 4 تکبیر کہی جائے گی، 3 تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، یعنی بیچ میں جو 3 تکبیر ہوگی، قرات کے بعد 3 تکبیر یہ زائد ہوگی۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیر زائد ہے، دوسری رکعت میں 3 تکبیر زائد ہے، پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، وہ تکبیر تحریمہ ہے جو ہر نماز میں ہوتی ہے، پھر 3 تکبیر کہی جائے گی، 2 تکبیر کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 4 تکبیر کہی جائے گی،
3 تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں گے، اور باقی نماز پوری ویسے ادا کی جائے گی جیسے اور نماز ادا کریں گے۔